روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ماہ رمضان المبارک سے قبل تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ ماہ رمضان المبارک میں بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ نے ملاحظہ فرمائی اور اس کے بعد آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں اپنی جانب سے ARYQ-TV کی جانب سے ARYQ-TV کی پوری مینجمنٹ اور مالکان کی جانب سے پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ-TV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کروں گا اس حوالے سے، کیونکہ ایشین کنٹریز میں ایک ہی ہمارا ایسا کلچر ہے کہ جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش عید تو گزر جاتی ہے لیکن کئی دن تک ہمارے درمیان رہتی ہے، تو ہم عید کی مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں اور عید کی مبارکباد لے رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس موضوع سے متعلق چند فکر انگیز، بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آیا نماز کی اہمیت کیا ہے، از روئے قرآن و حدیث کیا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سے ضمناً سوالات انشاءاللہ ضرور شامل کروں گا۔ ممتاز و معروف علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کے حوالے سے بے شمار مقامات پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا، نبی کریم علیہ السلام کو یہ تحفہ جو ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر دیا گیا، اور یہ تحفہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے امت کے حوالے کیا۔ اب امت کو کس طرح اسے اپنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ نماز کی اہمیت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ لیاقت حسین صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، آپ اکثر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں بھی اور دیگر پروگرامز میں بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہوں گا علامہ صاحب، السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ آپ ایک ایسے عالم دین ہیں ماشاءاللہ کہ جن کے جوابات ناظرین بہت پسند کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں آپ سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ قاری اسحاق المدنی صاحب، جو کہ ممتاز و معروف عالم دین ہے۔ ARYQ-TV پر آپ متعدد بار آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اور بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تینوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا آج کے پروگرام میں، اور عید کی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ علامہ صاحب فرمائیے گا کہ از روئے قرآن و حدیث نماز کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، یہ رمضان کے بعد بہت اچھا موضوع رکھا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ عمومی طور پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مسلمان نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور لوگ شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتا ہے تو مسجدوں کی یہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام کوئی موسمی دین نہیں ہے، کوئی ایک مہینے کا دین نہیں ہے کہ ایک مہینہ ہم نے عبادت کی اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا اور جن کو پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یہ بنیادی تخلیق کا مقصد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کیا بات! تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو وہ جو کہا جاتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو زندگی اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے عطا فرمائی، اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ کے اندر جھکانے کا حکم دیا ہے۔
تو ہر مومن مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر، چاہے غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، اسے 5 وقت زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ، حج زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر، لیکن نماز جو ہے ہر مسلمان پر روزانہ دن میں 5 مرتبہ، جیسے کہ آپ نے معراج کے ذکر فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس تحفے کی محافظت اور اس تحفے کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ کیا بات، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا دن کے کناروں میں، رات کے حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، فرمایا یہی حسنات ہیں، نیکیاں ہیں جو سیئات کو محو کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ سب سے بڑی آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی جتنی سیئات ہوتی ہیں، اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے، نماز کی برکت سے اس کے سیئات کو محو و معاف فرما دیتا ہے، سیئات صغیرہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجلس میں فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے شفاف نہر جاری و ساری ہو، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، کیا اس پر پھر بھی کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل بھی کرتا ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے باقی رہ جائے گا کوئی میل کچیل؟ فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، جو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بالکل پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو عطا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرما دیتا ہے نماز پڑھنے والے کو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ بہت واضح حکم ہے۔ تو یہ فرمائی کہ اس کے باوجود بھی بعض حضرات نمازی ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے کاموں میں پائے جاتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے بعد تو ان کاموں کا ختم ہو جانا چاہیے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یقیناً موضوع کا انتخاب ایک تو پہلی بات بہت عمدہ ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے علامہ صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ ایک نماز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اسی کو یہ کنٹینیو کرنا یقیناً ایک اچھی بات ہے۔ اور جس طرح ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو ناظرین بھی نماز کو کنٹینیو کریں اسی طریقے سے اس موضوع کے حوالے سے سن کر، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم معاشرے میں اس حوالے سے تبدیلی خاطر خواہ نہیں دیکھتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نماز ہمیں جس کا حکم دیا ہے قرآن مجید نے، جن آداب کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام صلاۃ عطا فرمایا صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو، وہ جب نماز جو ہمیں عطا فرمائی گئی ہے یا جو ہم سے طلب کی گئی ہے، جب وہ نماز ادا کی جائے گی تو یقیناً اس نماز کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس کی برکت سے بے حیائی، فحاشی، منکرات، سیئات یہ سب ختم ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب ہم اگر نماز کو قائم کرتے ہیں رسم کے لیے اور اس سے اللہ کی یاد ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، تو وہ علامہ صاحب نے فرمایا رسمی، جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا یہ رسمی دین ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، یہ وجہ بتائی گئی۔ اگر صرف اسی پہ ہماری توجہ مرکوز ہو جائے کہ لذکری، میں نے اس لیے نماز قائم کرنی تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور مجھے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو یقیناً یہ ایک بڑی سعادت، اور اس سے پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم جو ہے نا اقامت الصلاۃ، یہ بھی ایک علماء نے اس کا جواب دیا کہ جو قرآن ہمیں یہ نہیں فرماتا نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرو۔ اور اقامت الصلاۃ کا مطلب امام راغب اصفہانی اور دیگر علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ توفیت الشیء بحقوقها، کسی چیز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اس کے تقاضوں کے ساتھ ادا کرنا، یہ اقامت الشیء کہلاتا ہے، کسی چیز کو قائم کرنا۔ قرآن فرماتا ہے نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے حقوق ادا کرو، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ۔ نماز کا اثر ہماری ذات پر جب مرتب ہوگا اور وہ نماز ایسی ہوگی کہ جس سے ہمارے اندر دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہو جائے، اس کا خوف پیدا ہو جائے، تو یقیناً اس سے ہمارے درمیان سے یہ معاشرتی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن صرف ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے درمیان سے برائیاں اگرچہ ختم نہیں ہو رہی، مگر ہمیں وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان سے برائیاں ختم نہیں ہو رہی، میں فلاں کام کرتا ہوں اس کا یہ اثر نظر نہیں آ رہا تو میں وہ کام چھوڑ دوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز اپنی جگہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ دعائیں لوگ کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بجائے دعا جاری رکھیں۔
یہ بھی ایک شیطان کا بعض اوقات اب وہ وسوسہ ہوتا ہے قبولیت کے کہ درجے میں کب جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بہت باقی اچھی نماز کا عمل بھی ہم تسلسل سے جاری رکھیں اور دعا کرتے رہیں, کوشش بھی کرتے رہیں کہ برائیوں کا ہمارے درمیان سے خاتمہ ہو جائے. کیا سبحان اللہ. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے با جماعت نماز کے فوائد اور اس حوالے سے اس کی اہمیت کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گفتگو کا آغاز اگر یہاں سے کروں آپ کی اجازت سے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ماہ رمضان میں جہاں جماعت کا ایک شوق ہوتا ہے اور لوگ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح باقاعدہ جماعت سے ادا کر رہے ہوتے ہیں اور خوب عبادات کا تسلسل ہوتا ہے, رمضان میں آخر وہ کون سی کیفیت بن جاتی ہے بندے کی کہ وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے, طویل طویل نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہیں. جہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو 25 سے 27 درجے افضلیت قرار دی, وہیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا, ایک ہے نماز پڑھنا, ایک ہے اسے قائم کرنا. اور ایمان والوں کی علامت سورہ مؤمنون میں یہی بیان کی گئی, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. اور پھر ان تمام صفات کو مومنین کے بیان کرنے کے بعد والذین هم علی صلاتهم یحافظون, کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت فرمانے والے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نماز عصر کی محافظت کا حکم ارشاد فرمایا گیا. اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ کی یاد کے نماز کو قائم کرنے کا ذکر جو ہے وہ قرار دیا گیا. اب اس ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلمان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے پھر نماز کی طرف جاتا ہے. حالانکہ آسانی کے وقت آزمائش سے بچنے کے لیے بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جو ہے وہ جائے, متوجہ ہو جائے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ نماز کو اس انداز میں ہم نے لے لیا یا جماعت کو اس انداز میں لے لیا گیا کہ گویا کہ نماز پڑھیں گے مصیبتیں دور ہو جائیں گی, نماز پڑھیں گے پریشانیاں دور ہو جائیں گی, نماز پڑھیں گے رزق میں برکت ہو جائے گی. اگرچہ یہ تمام باتیں درست ہیں, ان سے کوئی انکار نہیں کرے گا, لیکن کیا نماز جیسی اہم ترین عبادات کو فقط اس لیے ہم ادا کریں کہ ہمارے معاملات اچھے ہوتے رہیں, جماعت کے ساتھ پابندی اس لحاظ سے کریں کہ ہماری مطلب نوکری یا عزتیں بحال ہوتی رہیں, بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اپنی جبین کو اللہ کے حضور اس طرح جھکا دیا جائے کہ یہ جبین جو اللہ کے سامنے جھکے کسی غیر کے سامنے نہ جھکے. اور یہ کیفیت اللہ کو کتنی زیادہ پسند ہے کہ بندہ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہے سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ کیفیتیں جو نماز کی ہیں والذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. ایک ہے ظاہری نماز کو ادا کرنا خشوع و خضوع کے ساتھ, جب خشوع اور خضوع اس کے دل کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل اللہ کی یاد کی طرف اتنا متوجہ ہو جائے گا کہ پھر وہ اس کی نماز ایک ظاہری افعال اور ارکان مخصوصہ کا نام نہیں رہے گی, بلکہ اس کی دل کی کیفیت اس طرح بدل جائے گی کہ واقعی اللہ کی یاد کے لیے بندہ نماز کو قائم کر رہا ہوگا. اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑے کے وظائف میں سے, مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے, جب تک کہ ترک جماعت کا کوئی عذر موجود نہ ہو. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اور یاد رکھیے گا کہ جو ایک جماعت کے ساتھ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے جو جماعت سے دور ہوتا ہے. جو بندہ جماعت کا پابند ہوگا وہ انشاءاللہ نماز کا بھی پابند ہے. کیا کہنا ہے. بہت شکریہ جناب اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. علامہ صاحب اس سوال کا جواب عنایت فرما دیجیے. جو نماز کے حوالے سے جی نماز دیکھیے, نماز کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے, نماز اب اس میں ریکارڈ نہیں ہے اس کے پاس, کون سی رہ گئی کون سی ادا ہو وہی میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اگر کسی کو یاد ہے کہ میری آج کی نماز یا کل کی نماز یا پرسوں کی نماز رہ گئی ہے تو اس کی تعیین کر کے نیت کرے گا. اور اگر اتنی زیادہ کثیر تعداد کے اندر چھوٹ چکی ہیں, اس کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اس کا فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ نیت کے اندر یہ تعیین کرے کہ جو سب سے آخر میں میری فلاں نماز قضا ہوئی ہے, ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یا مغرب کی نماز, سب سے آخری نماز کی نیت کرتا رہے, یہ تعیین کر کے ادا کرتا رہے. جو ادا ہو جائے گی تو دوسری آخری ہو جائے گی, یا سب سے پہلی کی نیت کرے کہ سب سے پہلی جو میری نماز چھوٹی ہے. تو تعیین چونکہ نیت کے اندر لازم و ضروری ہوتی ہے, اس لیے تعیین کے اندر یا تو سب سے آخری کی نیت کرے گا یا سب سے پہلی کی نیت کرے گا. ادا کرتا جائے ایک رفلی آئیڈیا کر کے کہ میں بلوغت کے بعد میری اتنی نمازیں چھوٹ چکی ہوں گی اور اتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں, اس کے بعد وہ ساری کی ساری نمازوں کو قضا کرے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر فضل و کرم فرمائے. ٹھیک. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے, وقفے سے قبل ایک سوال آیا تھا, خواتین کے ایام مخصوص میں جو روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان کے جو ماہانہ ایام ہیں جس کو حیض کے ایام کہتے ہیں، یا جیسے کالر نے سوال کیا تھا نفاس کے حوالے سے، یعنی ولادت کے بعد جو ناپاکی کا معاملہ ہے عورت کا اس کی وجہ سے، تو خواہ وہ حیض کی وجہ سے معاملہ ہو یا ولادت کے بعد جاری ہونے والے خون کی وجہ سے روزے رہ گئے ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں ماہ رمضان کے بعد یا جب بھی وہ پاک ہو جائے گی تو وہ روزے اس کے ذمے میں قضا رہیں گے، اس کو لازمی ادا کرنے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا فدیہ بھی اس دیا صورت جا میں ہوگا سکتا یا نہیں، تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ اگر ان کو وہ قضا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو جس طریقے سے ہر روزے دار کے لیے حکم ہے مرد و عورت کے لیے کہ اس کے اندر صحت ہی نہیں ہے اس روزے کو ادا کرنے کی، نہ قضا کرنے کی، تو اس صورت میں اس کے اوپر فدیہ ہوگا۔ تو ان خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی نہج کو پہنچ چکی ہے اور کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو چکی ہے دائمی کہ جس کی وجہ سے وہ اس روزے کی قضا کرنے کی، یعنی اس کے بعد میں اس کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کو فدیہ ادا کر، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر صدقہ جو ہر روزہ ہے ایک صدقہ فطر کے برابر اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اس وقت جو صدقہ فطر بیان کیا گیا 100 روپے تقریباً بیان کیا گیا ہے، تو وہ ایک روزے کا یہ فدیہ ہے، لہٰذا تمام روزوں کے برابر اس کو حساب کر لیں۔ لیکن اگر ان کے اندر صحت موجود ہے، روزہ رکھ سکتی ہیں، تو جب وہ پاکیزگی اختیار کر لیں گی، پاکیزگی کے دن آ جائیں گے ان کے، تو اس میں ان کو روزہ بہرحال جو چھوٹ چکے ہیں ماہ رمضان میں ان کو وہ ادا کرنے ہوں گے، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ تراویح جو ہے رمضان المبارک میں 8 بھی پڑھتے ہیں لوگ، 20 پڑھتے ہیں کثیر تعداد میں، پھر اس پر ابحاث بھی دیکھی جاتی ہیں کہ نہیں جناب 8 ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے 20 ٹھیک ہے، کیا فرمائیں گے اس والے سے، کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ ایک طویل بحث ہے، اور چونکہ تمام مکاتب فقہ کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو کچھ 8 پڑھتے ہیں، کچھ 20 پڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جماعت قائم فرمائی تھی تراویح کے لحاظ سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا تھا۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اپنا 20 رکعات ادا کرنا، اور جو 8 رکعات کے حوالے سے جو روایت بیان کی جاتی ہیں وہ رمضان اور غیر رمضان کے حوالے سے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کے ساتھ وطر کی نماز کو ملا کر ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان 20 رکعات ہی نماز ادا کرتے رہے، جو کہ ماہ رمضان میں تراویح کی ہوتی تھی۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت کا اہتمام فرمایا، آپ نماز کی امامت فرماتے، اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قرآن پاک سنانے کے لیے تراویح میں حکم ارشاد فرمایا۔ تو 20 رکعات کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہی مطلب جو ہے وہ اسلام میں رائج ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مناسب جواب نے عنایت اچھا، بچوں کو نماز کے لیے نماز کی تلقین کے لیے کتنی سختی کی جانی چاہیے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ نماز میں تلقین سختی کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک تو انہوں نے پوچھا کہ بڑا بھائی ان کو مار سکتا ہے، تو بڑے بھائی کا مارنے کا نہیں حکم ہے۔ والدین کے لیے بارکیفی فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ، اور 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر پڑھاؤ۔ لیکن مارنے سے مراد ایسا مارنا نہیں کہ جس چہرے پر ہو یا اس سے کوئی نشان ہو، تشدد، یعنی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے کو ایک نماز کی اہمیت جو ہے وہ راسخ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو عام ترین مسئلہ انہوں نے فاتحہ کے حوالے سے، اس کو میں وضاحت کر دوں جی جی، کہ دیکھیں سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا یہ ہمارے احناف کے نزدیک واجب و ضروری ہے، اور فقہائے شافعیہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے فقہائے احناف نے اصول فقہ کے اندر یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ نہیں ہوتی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ اے بصلاۃ الکامل، یعنی اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب رہا امام کے پیچھے، تو دیکھیں امام کا ضابطہ یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا جب امام قرات کرے گا تو قرآن نے ضابطہ دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کیا بات، کہ جب قرات کی جائے تم خاموشی کے ساتھ سماعت کرو، یہی حکم ہے قرآن کا، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب امام بھی قرات کر رہا ہے، مقتدی بھی قرات کر رہا ہے، تو یہ قرآن کے نص قطعی کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے امام کی اقتداء کے اندر مقتدی نہ قرآن پڑھے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، نہ کوئی قرات کرے گا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے حضور علیہ السلام نے فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، فرمایا امام کی قرات ہی تمہارے لیے قرات ہے۔ امام نے قرات کر لی، وہی تمہارے لیے قرات ہے۔ سب کے نزدیک سب فقہ اس بات پہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی مقتدی مسجد کے اندر داخل ہوا، آخری بات کرتا ہوں، اور امام رکوع کے اندر تھا،
تو من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعۃ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ کیا بات ہے۔ اب وہ رکوع کے اندر آ کر امام سے شامل ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں اس کے لیے تو قرات فرض تھی، سورہ فاتحہ بھی اس پر فرض تھی یا واجب تھی، کچھ بھی کہہ لیں آپ علی سبیل التنزل، تو اس نے تو نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ سورت ملائی، وہ تو امام کے ساتھ لیکن رکعت مل گئی اس کو، لیکن رکعت مل گئی تو کیسے ملی؟ تو قراءۃ الامام لہ قراءۃ، لا محالہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام کا پڑھا ہوا اس کے لیے کافی۔ بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کے جواب عنایت فرمائے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے۔ آج نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بہت سے کالرز شامل ہوئے، ان کے سوالات کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو موجود سوالات ہیں ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ بچے صفوں میں اگر شامل ہو جائیں تو اس کے لیے بعض لوگ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کرتے ہیں اور ان کو پیچھے کر دیتے ہیں ڈانٹ کر، اور بعض حضرات یہ ہے کہ اس پر ہم نے یہ دیکھا کہ بسا اوقات لوگوں میں تھوڑا سا تناؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا نماز ہو جاتی ہے بچوں کے صفوں میں موجودگی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نماز کے ہونے کے حوالے سے تو کوئی کلام نہیں کہ نماز تو ظاہر ہو جائے گی، لیکن صفوں کی درستگی کے لحاظ سے یہ بات ضروری ہے کہ بچوں کو صفوں کے درمیان کھڑا نہ رکھا جائے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو صف کے کونے پہ بھیج دیتے ہیں، ایسا بھی نہ کیا جائے، بلکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائی جائے، جو بالغ حضرات ہیں وہ آگے آ جائیں۔ لیکن ہاں اگر ایسا کوئی سمجھدار بچہ صف کے دوران موجود ہے، جس طرح بعض اوقات مساجد میں ہوتا ہے کہ حافظ قرآن تلاوت کر رہے ہیں، اس میں سماعت کے لیے کسی اگر بچے کو کھڑا کر دیا گیا تو اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے، لیکن سمجھدار ہونا اور کم از کم یہ ہے کہ نماز کے معاملات کو سمجھنے والا ہو اور وہ لقمہ دینے کی غرض سے کھڑا ہوا ہو تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کالر تھے کہ ان کو یورین کا بھی پرابلم ہے، پیشاب کی تکلیف ہے، ریاح کے اخراج کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا، تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ان کے لیے محال ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ وہ گھر پہ ہی نماز ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انہوں نے جس طرح سوال میں ذکر کیا تھا کہ 1 منٹ کے فاصلے سے بھی طہارت باقی نہیں رہتی اور بہت شدت کا مرض لاحق ہے، اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ خود وہ بھی تکلیف میں ہے اور ریاح کا معاملہ ہے تو دوسرے لوگ بھی تکلیف میں آئیں گے، تو ایسی صورت میں جو اتنی شدت کا مرض ہو تو ایسی صورت میں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں، اور چونکہ یہ اتنا تسلسل ہے مرض کا تو ان کے لیے ایک وضو جب یہ کر لیں گے تو پورے وقت تک وہ ان کا وضو قائم رہے گا، اگر وہی والا صرف عذر ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی اور عذر لاحق ہوگا، خون وغیرہ نکلا، تو ظاہر ہے اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن جس بیماری میں یہ مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ رخصت مل رہی ہے، اس بیماری کی وجہ سے یہ پورے وقت میں وضو ان کا نہیں ٹوٹے گا، ایک دفعہ انہوں نے کر لیا اس سے نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ جب وقت چینج ہوگا، دوسری نماز کا وقت آئے گا، ان کو دوبارہ نیا وضو کرنا پڑے گا، یہ شریعت کی طرف سے ان کے لیے ایک رخصت ہے۔ تو ایسے امراض، ایسی تکالیف کہ جس کی وجہ سے یہ اتنے طہارت کے معاملے میں پریشان ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو گھر میں ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک بات کا اضافہ، جیسے قبلہ نے بھی بچوں کے حوالے سے کہا، اس کا بھی کچھ ریلیشن ہے اس سوال کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف سے بچانے ہی کے لیے فرمایا، جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، بچاؤ اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے اور اپنے پاگلوں سے، یعنی پاگل جو شخص ہو اس سے بھی چونکہ تکلیف کا خطرہ خدشہ ہے، اس کو دور رکھو، اور صبیان فرمایا اس سے مراد ناسمجھ بچے علماء نے مراد لیے ہیں۔ تو بالکل بعض لوگ ہوتا ہے کہ ناسمجھ بچے بالکل ایسے کہ بعض اوقات پیشاب کر دیتے ہیں بچے مسجد میں، دریوں قالین وغیرہ خراب ہوتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں پیچھے۔ اچھا جب ان کو منع کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی تربیت کا حصہ ہے فلاں، تو ظاہر ہے اتنے چھوٹے بچے جن کو مسجد کا پتہ ہی نہیں، پیشاب کر رہے ہیں، خدا نخواستہ شور شرابہ کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ رہے ہیں، وہ کھیل کا گراؤنڈ اور مسجد میں انہیں فرق نہیں پتا، وہ پلے گراؤنڈ سمجھ رہے ہیں اسے، تو ایسے بچوں کا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ سمجھدار بچے ہیں تو وہ اگر صف میں ہیں یا دائیں بائیں ہیں، بہتر دائیں بائیں کرنا ہے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے۔ اچھا آپ کی طرف مجھے سوال لانا تھا، لیکن مفتی صاحب ایک سوال اور ہمارے کالر نے کیا تھا کہ رمضان المبارک میں ان کی جب آنکھ کھلی تو سائرن بج چکا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پانی پی لیا، اب یہ بتائیے کہ ان کا روزہ ہو گیا جی آپ ہی سے، کہ یا وہ فدیہ ادا کریں گے یا اس کی قضا؟ ہاں جب یہ وقت ختم ہو چکا تھا، سائرن بج گیا یا اذان فجر ہو چکی ہے، الغرض یہ تو خیر علامات ہیں اذان اور سائرن وغیرہ، اصل بات یہ ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے اور یقینی طور پہ وقت ختم ہو چکا تھا، تو اس صورت میں ان کے لیے جائز نہیں تھا ایسا کرنا، لیکن انہوں نے ہو سکتا ہے اپنی کسی غلط فہمی یا لا علمی کی وجہ سے ایسا کیا ہو، تو اس صورت میں ان کو روزہ بہرحال بعد میں قضا کرنا پڑے گا، ان کا یہ روزہ شروع نہیں ہوا ایسے۔ ٹھیک، بہت عمدہ آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ بعض ائمہ مساجد جو ہے دوران تلاوت وہ اگر کسی آیت پہ رو پڑیں اور آنسو جاری ہو جائے اور آواز ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کیا وہ نماز اس طرح ہو جائے گی؟ دیکھیں جی یہ بڑا مختلفی مسئلہ ہے اور اس کے اندر بڑی جزیات ہیں اور بڑی شرائط ہیں۔ نماز کے اندر کوئی ایسے لفظ نکالنا اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اف تف
درد اور تکلیف کی وجہ سے جس میں کلام بن جائے، اس صورت کے اندر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بلا اختیار قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت عذاب کو سن کر انسان کو آنسو نکل جائیں اور وہ روئے، اس کے اندر اس کا کوئی تکلف نہ ہو، اس کے اندر اس کا کوئی بھی عمل شامل نہ ہو، غیر اختیاری طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی عذاب جہنم کے عذاب کو سن کر، اس صورت کے اندر بہرحال اس میں تو جواز ہو سکتا ہے، لیکن ویسے اگر انسان رویا اور کوئی لفظ نکل گئے، رونے کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، یعنی کہ اور ہم بعد میں پہنچتے ہیں، تو کیا ہم جب فرض ادا ہو رہے ہوں تو اس دوران سنت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے صاحب؟ ہاں، یہ اصل میں اس حوالے سے غالباً یہ سوال کیا جاتا ہے عام طور پر کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہوتی ہے، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو فجر میں عام طور پر یہ تاکید ہے نا کہ سنتیں پڑھیں آپ لوگ، اگرچہ آپ کو آخری قاعدہ ملنے کا امکان ہو، ہاں اگر وہ بھی نکلنے کا امکان ہو کہ بالکل فرض ہی چلے جائیں گے، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ اس وقت میں پہنچے ہیں، تو اب اس صورت میں وہاں سنتیں ادا کرنے میں مشغول نہ ہوں اور فرض میں شامل ہو جائیں، سنتیں پھر بعد میں ادا کریں جب سورج طلوع ہو جائے۔ لیکن عام طور پر ہم آئے ہیں، پہلی رکعت چل رہی ہے، یا ابھی بھی امکان ہے کہ قاعدے میں کم از کم ہم مل سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں سنتیں ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس میں پھر ایک بات میں یہ عرض کروں کہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یہ ایک لوگوں کے ذہن میں بات رہتی ہے، اشکال آتا ہے، تو اس حوالے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں دونوں طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات ذکر فرمائی ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قول یہ ہے کہ ایسے موقع پر سنتیں ادا نہ کی جائیں اس تلاوت کی وجہ سے، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال انہوں نے روایت فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ نماز سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے فقہ حنفی میں ان اصحاب کے اقوال پر فتویٰ اور ترجیح دی گئی ہے کہ جس میں یہ اجازت دی گئی ہے اور وہ تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے جو فرمایا، ابھی علامہ صاحب نے تلاوت فرمائی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تلاوت کی جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی لوگ وہاں کھڑے ہوئے قصد و ارادے کے ساتھ وہ جب وہ اس کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، خاموش ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے اس حکم پر عمل ہو چکا، اور باقی جو لوگ آئے ہیں وہ خلل نہیں ڈال رہے اس کے اندر، اس تلاوت میں، بلکہ وہ اپنا ایک وہ عمل کر رہے ہیں جس کی ان کو تاکید کی گئی ہے سنتیں پڑھنے کی۔ لہذا بہتر یہی ہے، اسی کو ترجیح ہے کہ آئیں جب آپ، اولاً تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہم وقت کی پابندی کریں، گھر پہ سنتیں ادا کر کے آئیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ گھروں کو بھی آباد کرنے کا حکم ہے، نوافل سنتیں وغیرہ گھروں میں ادا کرنے کے حوالے سے بڑی فضیلت آئی۔ لیکن اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں، وہاں ادا نہیں کی گھر میں، تو یہاں پر سنتیں ادا کریں فجر کی، جب تک کہ آپ کو قاعدے میں شامل ہونے کا امکان آپ کے پاس موجود ہے۔ کالر بھی ہیں، لیکن ایک سوال کرتا ہوا جاؤں گا، پھر جواب آپ سے کال کے بعد لوں گا۔ سوال یہ تھا کہ ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ شوہر نے کہا کہ اب تمہارا میرا تعلق ختم، تو اس بات کے بعد وہ پوچھتی ہیں کہ کیا میں اپنے شوہر رشتہ ختم، ہاں لفظ یہ تھا کہ رشتہ ختم، تو اس کے بعد کیا وہ ساتھ رہ سکتی ہیں؟ اس حوالے سے میں جواب لوں گا، آپ مفتی صاحب سوال کا جواب دے دیجیے۔ جو جی، بہن نے فرمایا کہ شوہر نے یہ کہا کہ تمہارا میرا رشتہ ختم، تو اس طرح کے جو جملے تعلق ختم، رشتہ ختم، اس کو عام طور پر طلاق بائنہ میں، کنایات طلاق میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے جملوں میں گو کہ ان میں بعض جملے صریح کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، جیسے رشتہ ختم، یہ کافی حد تک صریح کے قریب بھی ہے، عام طور پر رشتہ ختم ہونا نکاح کے ختم ہونے کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کوئی پس منظر وغیرہ نہیں بتایا کہ یہ جملہ کس سینس میں کہا ہے، کوئی جھگڑا چل رہا تھا، کوئی مذاکرہ طلاق چل رہا تھا، تو میں مطلب ہم عام طور پر اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں، تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے قریبی کسی دارالفتاء میں ایک پورا پس منظر آپ بیان کریں عالم دین کے پاس جا کر، اور وہ آپ سے ہو سکتا ہے کچھ سوالات کریں، آپ ان کے جوابات دیں جو وہ آپ سے سوالات کریں گے، شوہر کو بلایا جاتا ہے، اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، پھر پورے پس منظر کی روشنی میں اس کا جواب دیا جاتا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، یہ پورا تفصیل بتائیں جا کر۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہماری بہن نے سوال کیا کہ ٹیلی فون پر نکاح ہوا، اس کے بعد ان صاحب نے مکان بھی دلوایا انہیں اپنی زوجہ کو، اور اس کے بعد 3 سال ہو گئے، اب کوئی تعلق نہیں، نہ وہ بلواتے ہیں نہ وہ خود آتے ہیں، بلکہ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب مکان جائے چولہے میں، اور میں تو بہت مزے میں ہوں، اگر تمہیں ایسی کوئی ضرورت ہے تو تم دوسرا نکاح کر لو، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اور پھر انہیں بہت سی ایسے سوالات کا بھی سامنا ہے جو معاشرے میں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک تو بنیادی سب سے پہلے جو ٹیلی فونک نکاح ہے، یہ ایک بڑا اختلافی اور مختلفی مسئلہ ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے یہی فرمایا کہ ڈائریکٹ ٹیلی فون کا جو نکاح ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ کسی کو وکیل بنا دیں، یہاں یہ وکیل بنا دیں، وہاں وہ وکیل بنا دیں، اور وہ وکیل آپس میں جو ہے وہ ایجاب و قبول کر لیں، یعنی یہاں وہ دونوں کے مجلس کا متحد ہونا لازم و ضروری ہے۔ لیکن اگر بغیر وکیل کے، دونوں کے وکیل ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے،
اگر مجلس مختلف ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے ڈائریکٹ نکاح ہوا تو وہ نکاح ہمارے ہاں منعقد نہیں ہوگا. یہ تو ایک باقاعدہ طور پر یہ دیکھنا پڑے گا کیا ہے. دوسرا یہ ایک ظلم کے انتہا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آتی ہے اور آج وہ اس کے لیے یہ کلمات استعمال کر رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کے استحصال اور ظلم کی داستانیں ہیں جو مرد اور خاص طور پر جو باہر. اچھا ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر کے نام پر اپنی بچیوں کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. کوئی دیکھتے نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جناب بچی ہماری امریکہ چلی جائے گی, بچی ہماری یو کے چلی جائے گی, بچی ہماری بڑی خوشحال رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا مل جائے, پرہیزگار مل جائے, اگر اس کے پاس مختصر بھی نان و نفقہ ہو, اس پر قناعت کر کے اپنی بچی کو اس کو دے دو. نہ یہ کہ آپ زیادہ عیش کے اندر, زیادہ عشرت کے اندر, زیادہ پیسے کے لالچ میں بن دیکھے بچیوں کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے اور خلاف شرع. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں علامہ لیاقت حسن صاحب آپ کی تشریف آوری, مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ کی, اور علامہ اسحاق المدنی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت خوبصورت آپ نے جوابات عنایت فرمائے. نماز کی اہمیت ہمارا بنیادی موضوع تھا, لیکن چند سوالات جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں کے ساتھ بھی, رمضان المبارک کا بھی ابھی اثر باقی ہے, تو رمضان المبارک کے حوالے سے بھی جو مسائل ہوتے ہیں درپیش انہیں بھی ہم نے شامل کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ بر وقت اور باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی اہمیت سمجھے. نماز میں جو اللہ تعالیٰ نے حلاوت رکھی ہے, اگر وہ حلاوت نمازی محسوس کر لے تو پھر یقین جانیے نماز نہیں چھوٹتی. ہر کام چھوٹ جاتا ہے, نماز نہیں چھوٹتی. اور ایک ایسا تعلق ہے بندے اور رب کے مابین کہ جو نماز ہی قائم کر سکتی ہے, دوسرا کوئی عمل قائم نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں اور تمام دیکھنے والوں کو نماز پنجگانہ بر وقت اور باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی 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 سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے.